مختارات من ادب العربی الجزء الثانی قسم النثر صفة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان جوادا بالحق بخيلا بالباطل يرضى من الرضا ويسخط من السخط لم يكن مداحا ولا مغيابا طيب الطرف عفيف الطرف وقافا رک جانے والے تھے. واقف رکنے والا، وقاف بہت زیادہ رکنے والا. وقافا رکنے والے تھے، رک جانے والے تھے. عند کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے پاس. اللہ کی کتاب میں جو حکم ہے اس کے معلوم ہوتے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی رائے چھوڑ دیتے تھے. ایک دم سے جو قرآن کریم کہتا اس کو لاگو کرتے، پھر اپنی رائے نہیں ہوتی تھی. ہو بہو قرآن کریم کی ساری باتیں ان کے دور خلافت میں لاگو تھیں. یہ مطلب ہے اس کا. وقافا عند کتاب اللہ. اب آگے چلیے. وَكَانَ كَالطَّيْرِ الْحَذَرِيِّ، وہ اس پرندے کی طرح تھے جو چوکنا رہتا ہو ہمیشہ. پرندے کی خاصیت ہے کبھی آگے کبھی دائیں کبھی بائیں کبھی پیچھے پھڑپڑاتا رہتا ہے، کوئی مجھے پکڑ نہ لے. یہ ایک ایمان والے کی شان ہونی چاہیے. کالطیر الحذری، چوکنا پرندے کی طرح. وَكَانَ كَالطَّيْرِ الْحَذَرِيِّ یا حذری، حذر چوکنا رہنے والا. الذی کأن لہ بکل طریق شرکا، جس کے راستے پر جال پڑا ہو. اب جب جال ڈالتا ہے شکاری تو پرندہ کتنا چوکنا ہوتا ہے. حضرت عمر فاروق اس پرندے کی طرح چوکنا رہتے تھے جس کے راستے پر جال پڑا ہو، کب شکاری اس کو پکڑے. تو ایمان والے کے راستے پر ہمیشہ شیطان کا جال رہتا ہے. شیطان اپنی پوری کوشش کرتا ہے کہ کس طرح ایمان والے کو پھانسوں اور اس کا ایمان برباد کر دوں، اس کی عزت برباد کر دوں، اس کی شہرت برباد کر دوں، اس کے تقوی کو برباد کر دوں. تو ہر ایمان والے کو چاہیے کالطیر الحذری رہیں، چوکنا پرندے کی طرح. اور خاص طور سے فی زماننا ھذا، ہمارے اس زمانے میں، خاص طور سے ہمارے اس زمانے میں اوپر سے نیچے تک ایمان کے ڈکیت پڑے ہیں، کھڑے ہیں. آج مسلمان کے مال، اس کی جان کے اتنے لالے نہیں جتنے ایمان کے لالے پڑے ہوئے ہیں. ان کو پتا ہے کہ ان سے ایمان لے لو، یہ خود بخود مردہ ہو جائیں گے. تو آج ہم سب کو کالطیر الحذری رہنا چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کأن لنا بکل طریقنا شرکا، کہ ہمارے راستوں میں جال پڑے ہیں شیطانی شکار کے، شیطانی شکاری کے.
تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بھی عجیب صفت ہے، وَكَانَ كَالطَّيْرِ الْحَذَرِيِّ الَّذِي كَأَنَّ لَهُ بِكُلِّ طَرِيقٍ شَرَكًا۔ شرک کہتے ہیں جال کو جو ڈالتی ہو کسی چیز کو پھنسانے کے لیے، جو ڈالتے ہیں کسی شکار کو شکار کرنے کے لیے۔ شرک کی جمع اشراک، شرک کی جمع اشراک، شرکن جمع اشراکن، دوسری جمع شروکن، دوسری جمع شروکن، شرکن جمع شروکن، دوسری جمع اشراکن۔ بعض دفعہ ایک ایک واحد کی کئی کئی جمع آتی ہیں، بعض دفعہ ایک ایک فعل کئی کئی ابواب سے آتا ہے۔ اب آگے چلیے، قلیل الضحکی، کم ہنستے تھے۔ تبسم الگ چیز ہے، ضحکن الگ چیز ہے، اور قہقہتن الگ چیز ہے۔ تبسم چہرے کو پھول کی طرح دکھانا، اور ضحکن تھوڑا سا آواز کر کے ہنسنا، اور قہقہہ جس کو کہتے ہیں ٹھاٹھے مار کے ہنسنا، وہ اچھی چیز نہیں ہے۔ قہقہہ منہ کو ایسا بنا دے، اتنا کھل جاتا ہے منہ کہ اس میں آرام سے 2-3 لڈو آ سکتے ہیں۔ اور ضحکن تھوڑا سا درمیانی، آواز کے ساتھ تھوڑا سا منہ کھل جائے۔ اور تبسم کالوردتی المفتحتی، کھلے ہوئے پھول کی طرح، کھلا ہوا چہرہ، اس کو تبسم کہتے ہیں۔ اور یہی حدیث میں ہے، تبسمک فی وجہ اخیک صدقہ، تیرا تیرے بھائی کے سامنے پھول کی طرح کھلنا صدقہ ہے۔ یہ نہیں آیا کہ قہقہتک فی وجہ اخیک صدقہ، کہ تیرا ٹھاٹھے مار کے تیرے بھائی کے سامنے ہنسنا، ٹھاٹھے مارنا صدقہ ہے، کیونکہ کئی دفعہ ٹھاٹھے مارنا مذاق کی نشانی ہوتی ہے، کئی دفعہ ضحکن زور سے ہنسنا مذاق کی نشانی ہوتی ہے، اس کو ہر کوئی پسند نہیں کرتا۔ لیکن تبسم کھلا ہوا ہے، آواز بھی نہیں، پھول ہے لیکن بے زبان ہو کر زبان دانوں پر حاوی ہے، پھول کی طرح کھلنا، اس کو تبسم کہتے ہیں۔ چہرہ ایسے پیش کرنا کہ دوسرے کو پاس آ کر پیار آ جائے، سکون مل جائے، دل کو چین آ جائے۔ یہ نہ ہو کہ بھائی اگر میں بات کروں گی یا کروں گا، کبھی گالیاں نہ دے دے، مادھی کی نہ کر دے، الٹی سیدھی نہ سنا دے، اور یہ نہ کر دے، تو ایسے انسان کو سمجھ لو اللہ نے مردود کر دیا ہے اپنی رحمت سے، کہ جس سے لوگ بات کرتے ہوئے ڈریں، وہ مردود ہے۔ مثل هذا الرجل مردود من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مردود ہے ایسا انسان جس سے بات کرتے ہوئے ڈر لگتا ہو، اس کی گالیوں سے، اس کی بدتمیزی سے، اس کی بد اخلاقی سے، اس کے جملوں سے، اس کے طعن و تشنیع سے ڈر لگتا ہے، تو سمجھ لو وہ مردود ہے، مردود۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں اجی کیا کریں، ستا لیا اس نے بہت، غصہ نہیں کروں گا تو میں کیا کروں گا، اس نے مجھے بہت یہ کہہ دیا، وہ کہہ دیا، میرے ساتھ یہ کر دیا، وہ کر دیا، اب بتاؤ میں اس کو گالیاں نہ دوں تو اور کیا کروں۔ بھائی ذرا ٹھنڈے دماغ سے یہ بتاؤ، امتحان تو جب ہی ہوتا ہے جب غصہ آئے، محبت پیار میں گالیاں کون دیتا ہے؟ ارے امتحان تو جب ہی ہوتا ہے نا کہ غصہ تیرا کیسا ہے، جب غصہ آئے۔ غصے میں گالیاں دینا فاجر کی نشانی ہے، گندے آدمی کی نشانی ہے، شیطان کی نشانی ہے۔ یہ کوئی بات ہوئی، ارے اس نے مجھے بہت کچھ کہہ لیا، مجھے غصے میں اب نہ کروں تو کیا کروں، یہ غلط بات۔ یہ ایسے ہی وقت پر تو مسکرانا صدقہ ہے، عام حالت میں کوئی بھی مسکرا جائے، عام حالت میں تو کوئی بھی مسکرا جائے، میں کسی کو ہدیہ پیش کر دوں وہ مسکرائے گا نہیں تو اور کیا کرے گا؟
اصل مسکرانے کا امتحان جب ہوتا ہے اللہ کی بندیوں، جب مجھے کوئی مسکراوے نا، یا میری برائی کر کے میرے سامنے آوے، یا میری چغلیاں کر کے میرے سامنے آوے، یا میری عزت اچھال کے میرے سامنے آوے، پھر میں اس کے سامنے مسکراؤں، جب پتہ چلتا ہے سچا مسکرانا ہے یا جھوٹا۔ یہ ہے اصل۔ یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی کہ جو اس نے مجھے یوں کہہ دیا تو میں نے بھی کہہ دیا۔ تو یہ شیطان ہے، شیطان جس سے بات کرتے ہوئے کوئی ڈر جائے، سمجھ لو وہ خدا کی رحمت سے مردود ہے، چاہے وہ عورت ہو، چاہے مرد ہو، چاہے بچہ ہو، چاہے چھوٹا ہو، چاہے بڑا ہو، چاہے امیر ہو، چاہے غریب ہو۔ کئی بندے ایسے ہیں جن سے فون کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے، کبھی گالیاں نہ دے دے فون پہ، ان کا سامنا کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے پتہ نہیں ہاتھ نہ اٹھا دے۔ اللہ کی بندیوں یاد رکھنا، ایسا انسان مردود ہے، مردود، محروم ہے، محروم، چاہے نمازی ہو، چاہے تلاوت کرتا ہو، چاہے تہجد پڑھتا ہو، چاہے تسبیح پڑھتا ہو، مردود ہے، مردود۔ بس اس کو یاد رکھنا، اس کے تسبیح کے دھوکوں سے مت پڑھنا، اس کی تلاوت کے دھوکے میں مت آنا، اس کے نوافل کے دھوکے میں مت آنا جس سے بات کرتے ہوئے ڈر لگتا ہو۔ آخر حدیث پاک میں کیوں کہہ دیا تبسموں کا فی وجہ اخی کا صدقہ؟ اور ایک حدیث میں یہ ہے بندہ اپنے اچھے اخلاق سے بلند ہو جاتا ہے اس سے جو دن میں روزہ رکھتا ہو، رات میں تہجدیں پڑھتا ہو۔ یہ حدیث ہے۔ اب کیا عادت ہے تمہاری، تمہارے گھروں میں، ہمارے گھروں میں سب کے رات میں خوب عبادت کریں گے، تسبیح پڑھیں گی، تلاوت کریں گی، وظیفہ پڑھیں گی، جمعے کے معمولات پڑھیں گی، روزانہ کی مناجات ہر دن کی الگ الگ پڑھیں گی، اور جب صبح اپنے کسی کے سامنے آئیں گی جس سے کچھ انبن ہو یا کسی سے کوئی بات ہو چکی ہو، ایسا چہرہ لے کر آئیں گی جیسے آگ سے تپتا ہوا لوہا۔ تو یہ تلاوت دھوکا، یہ عبادت دھوکا، یہ تہجد دھوکا، یہ دھوکا ہے، دھوکا۔ اچھا انسان وہ ہے جس سے بات کرتے ہوئے دل لگے، اچھا انسان، اور صحیح انسان وہ ہے اللہ کا پیارا جس کے پاس بیٹھ کے اللہ یاد آ جائے۔ سب سے اچھی عورت وہ ہے جس کے پاس بیٹھ کے یوں محسوس ہو کہ میری بات یہاں سے باہر نہیں جائے گی، یا میں نے اس کو کچھ کہہ دیا تھا اب یہ طعنہ نہیں دے گی مجھے۔ سمجھ لو اللہ کی پیاری ہے وہ، اور وہ اللہ کا پیارا ہے۔ تو یہ بات چلی تھی یہاں سے قلیل الضحک کی، ایک ہوتا ہے ضحک، ایک ہوتا ہے قہقہہ، ایک ہوتا ہے تبسم، یا یوں کہہ لو ایک تبسم، ایک ضحک، ایک قہقہہ۔ تو تبسم صدقہ ہے، اور ضحک کبھی کبھی ہو جائے کوئی بات نہیں، بے تکلفی میں آپس میں بیٹھے ہیں، کوئی برا نہ مانے، آپس میں جیسے ضحک ہو، لیکن قہقہہ یہ اچھا نہیں لگتا، ایسا منہ جیسا کہیں کسی نیوڑ کا بٹ ہو، وہ بھٹ سا لگتا ہے، جیسے ابھی کسی نے کوئی کھود دیا ہو، اور منہ ایسا لگے گا جیسے ابھی اس میں سے چوہے نکلیں گے۔ ایسا نہیں کرنا۔ وہ اتفاق سے کبھی ہو جائے تو پھر ہاتھ رکھ لے منہ پہ، اسے کھولا نہ چھوڑے۔ اگر کبھی زور سے ہنسنا بھی پڑ جائے تو اسے کھلا نہ چھوڑے، ہاتھ رکھ لے منہ پہ۔ لا یمازح احدا، کسی سے مذاق بھی نہیں کرتے تھے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ترش رو رہتے تھے۔ لا یمازح احدا، کسی سے مذاق نہیں کرتے تھے، اس کا مطلب کسی سے زیادہ مذاق نہیں کرتے تھے، ایسی مذاق نہیں کرتے تھے جو بری لگے۔ یہ بات یاد رکھنا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضرت عمر فاروق کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں رہتی تھی۔ کسی سے مذاق نہیں کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ بولتے ہی نہیں تھے کسی سے، روم میں رہتے تھے اپنے۔ یہ مطلب ہے اس کا کہ ایسی مذاق نہیں کرتے تھے جس سے کسی کو برا لگتا ہو۔
ہر چیز کا حد کی حد ہوتی ہے. کسی سے زیادہ مذاق کرو گی تو وہ برا مان جائے گی یا برا مان جائے گا. درمیانی مذاق جو جائز حد تک ہو، اس میں جھوٹ نہ ہو. مقبلا علی شأنہ، اپنے کام سے کام رکھتے تھے. مقبلا علی شأنہ، اپنا کام سے، یعنی ہر کام کا ایک وقت تھا اور ہر کام کے لیے ایک وقت تھا اور ہر وقت کا ایک کام تھا. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ مذاق میں اپنا کام ہی بھول جائیں. مثلا لکھنے آئی حال میں بعد الظہر اور ایسی شروع کی مذاق آپس میں کہ وہ 4 ہی بج گئے. واجب العمل بھی رہ گیا، ہو بھی نہیں پایا. مذاکرہ کرنا تھا وہ رہ گیا، حدیث یاد کرنی تھی وہ رہ گئی. ایسا نہیں. مذاق یا باتیں اس کا ایک ٹائم اور پھر اپنا کام سر، یعنی اپنے کام پہ بھی اثر نہ پڑتا ہو. گھر کے اندر کئی دفعہ کئی بہنیں بیٹھ جاتی ہیں، کئی مائیاں بیٹھ جاتی ہیں اور پروگرام یہ ہوتا ہے کہ ابھی کھانا بنائیں گے یا یہ کریں گے. اڑوس پڑوس کی کوئی آ گئی، اتنا لمبا ٹائم لے لیا کہ وہ ٹائم ہی نکل گیا سارا. 11 بج گئے، بچے آ گئے اسکول سے اور گھر والے آ گئے. کھانا کہاں؟ میں تو بھول گئی، وہ آ گئی تھی، پڑوسن فلاں آ گئی تھی، میں اس کے بات میں لگ گئی، یوں لگ گئی، وہ لگ گئی. تو ایسا نہیں ہو. ہر چیز کا ایک ٹائم ہونا چاہیے اور اپنے کام پہ اثر نہ پڑتا ہو. لا یمازح احدا مقبلا علی شأنہ، اپنا کام، اپنے کام سے کام رکھتے تھے. اذا تکلم اسمع، جب بات کرتے تھے سنا کے کرتے تھے. سنا کے، یہ جملہ بہت گہرا ہے. اذا تکلم، جب بات کرتے تھے، اسمع، سنا کے کرتے تھے. کئی لوگوں کی عادت پتہ کیا ہے بات کرنے کی؟ من میں کہوں، اگلے والا پوچھے کیا بات کہہ رہے بھائی؟ ارے زور سے کہو نا. اس کو بار بار کہیں گے، جب پھر اپنی بات کو کہے گی یا کہے گا. دیکھو صحیح طریقہ یہ ہے، اگر کسی سے کوئی بات کہنی ہے، ہاں جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں آپ سے ایک بات، میری ایک بات ہے، ذرا غور سے سنیں کہ میں آپ سے یہ کہنے آیا ہوں اور میرا یہ کام آپ کر دینا. اب وہ مطمئن ہو جائے گا کہ ٹھیک ہے جی، اور ابھی رکو میں کچھ دیر میں کرتا ہوں. اور آگے بیٹھ گئے. دوسرا طریقہ ہے آگے بیٹھ گئے اور کچھ بھی نہیں کہا، اور اگر کہا بھی ایک دفعہ کہہ دیا کر دو نا. یہ کوئی طریقہ ہے؟ بالکل ایک، دیکھو لا ضرر ولا ضرار، نہ کسی کو تکلیف دو نہ کسی سے تکلیف اٹھاؤ. ایک ہی دفعہ میں کہہ دو نا، صاف بات کہہ دو. آگے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بہن مجھے تم سے یہ کام ہے، میرا یہ کام کر دینا اگر آپ کے پاس وقت ہے. کئی کی عادت ہوتی ہے چپکے سے کہہ دیں، آہستہ کہتے ہیں. اب اس کی طرف کان کر کے کہو، بولو بھائی زور سے بولو نا، کیا کہہ رہے ہیں؟ زور سے نہیں بولتے، کئی دفعہ کہنا پڑتا ہے. تو یہ ادب کے خلاف ہے. اذا تکلم اسمع واذا مشى اسرع، اور جب چلتے تھے تیز چلتے تھے. تیز کا مطلب نہ دوڑنا نہ بالکل آہستہ. تمہاری چال سے بھی یہ پتہ چلنا چاہیے کہ طاقت ہے، بیمار نہیں، صحت مند ہے، کامی ہے، کامی. کئی بندوں کی عادت کیا ہے؟ چلیں گے جھومتے ہوئے، کبھی ادھر گر رہے، کبھی ادھر گر رہے، کبھی ادھر گر رہے، جھومتے ہوئے، پیر بھاری سڑکتے ہوئے. دور سے کوئی کہے گا شاید کوئی بیمار آ رہا ہے، شاید کوئی بیمار آ رہا ہے. وَإِذَا مَشَى أَسْرَعَ،